تو ذکر کر رہا تھا کہ ولایت کا پھر فیض جو ملتا ہے، تو فیض کے بارے میں فرمایا گیا کہ فیض کی بھی جو اقسام ہے، ہر سلسلہ ہائے طریقت میں کہ مختلف اذکار ہیں. کوئی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے، کوئی یا حی یا قیوم کا ذکر کرتا ہے، کوئی آیت کریمہ کا ورد کرتا ہے. یہ سب صفاتی نام ہیں. لیکن حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اللہ کا نقش بندی مجددی سلسلے پہ خاص فضل اور کرم ہے کہ سب صفاتی ذکر کرتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں اپنا ذاتی ذکر عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. اپنا ذاتی ذکر عطا فرمایا ہے، اللہ اللہ اللہ. تو اللہ کریم فرماتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. آپ ایک دن کتاب اسرار معرفت حضرت پیر سید قطب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی لکھی کتاب کا مطالعہ فرما رہے تھے. تو آپ نے کتاب میں دیکھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا تمام سلاسل کا، کہ چشتی، قادری، اویسی، نشاہی اور قلندری جتنے بھی سلاسل طریقت کے، ان سب میں ذکر تھا. حضرت صاحب فرمانے لگے کہ میرے دل میں خیال آیا، ہم چونکہ نقش بندی ہیں، صدیقی ہیں، مجددی ہیں، صوفیاء سے نسبت رکھتے ہیں، وابستہ ہیں، تو ہمارے سلسلے کا تذکرہ کیوں نہیں ہوا؟ اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں جب میں نے کتاب لی نا تو اس کا ورق میں نے پلٹا تو فرمایا میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا نقش بندی مجددی سلسلہ. جو دل میں خیال آیا، ورق الٹا لکھا ہوا تھا نقش بندی مجددی سلسلہ. سبحان اللہ. تو حضرت پیر سید قطب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جن سلاسل کا تذکرہ کر چکا ہوں، ان کا تذکرہ تو کیا بات، ان کا تذکرہ سبحان اللہ. لیکن میں اب جو اس سلسلے کا ذکر کر رہا ہوں، نقش بندی مجددی سلسلہ، فرمایا یہ تمام سلاسل سے فضیلت، فوقیت، برتری اور سپیریورٹی حاصل رکھتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمام سلاسل سے سپیریورٹی رکھتا ہے، برتر ہے. کیونکہ فرمایا اس میں کسب ہے، نماز ہے، نوافل ہے، اور اس کے ساتھ فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں گوشہ نشینی نہیں ہے کہ آپ ایک کونے میں لگ کے اوراد و وظائف کرتے رہو. آپ فرماتے تھے کہ باقی سلاسل بہت زیادہ جو ہے وہ آپ سے کرواتے ہیں، اوراد و وظائف ہیں ان کے، لیکن نقش بندی سلسلے میں جو فیض ہے فرمایا وہ ملاقات میں ہے. گاہے بگاہے مرید اپنے شیخ سے ملاقات رکھے. قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر آٹا پیس نہیں سکتے تو فرمایا پسایا تو لے کے جاؤ، کہ اگر تم اوراد و وظائف نہیں کر سکتے تو کسی نگاہ سے کیا کرایا تو لے کے جاؤ. سبحان اللہ. کسی کی نگاہ سے فرمایا کیا کرایا تو لے کے جاؤ. کیونکہ ان کی نگاہ نے کسی کی نگاہ کو دیکھا ہے، جس نگاہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایک لحظہ بیٹھ جاؤ محفل درویش میں، اہل دل، اہل نظر، اہل تڑپ بن جاؤ گے. ان کی نظر کہتے ہیں کہ اگر آپ سبزے کو دیکھیں نا، سبزہ دیکھیں تو نظر تیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا کسی ولی اللہ کے چہرے کا دیدار کریں تو نظر تیز ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی ولی اللہ کے چہرے کا دیدار کریں تو نظر تیز ہوتی ہے. حضرت خواجہ صوفی کرامت حسین صاحب، سلطان العشق، سلطان الفقر، سبحان اللہ. آپ ہمارے علاقے کے بڑے ایک صوفی گزرے، صوفی حمید الحسن صاحب. تو انہوں نے بڑی پیاری بات حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کی، ہمارے بزرگوں سے. فرماتے کہ بڑے قبلہ عالم حضرت خواجہ صوفی کرامت حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں فقیری اور تصوف کی پوری کتاب پڑھا کے گئے ہیں. سبحان اللہ. کسی نے کہا کہ حضور کہ آپ کے بارے میں کوئی آپ کی کتاب چھپی نہیں. اللہ اکبر. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ سننا. آپ فرماتے میرا ہر سنگی ہی کتاب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا ہر مرید کتاب کا مقام اور درجہ رکھتا ہے. ہمارے قبلہ عالم تاجدار چرخی شریف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے چھوٹے سے چھوٹے سنگی کو علیحدہ بٹھا کے پوچھو ہوا کیا ہے،
ہوا کیا ہے؟ زمانہ کیا جانے کہ میں کس نشے میں جھومتا ہوں، یہ تم جھوم رہے ہو، اللہ کا ذکر وجدان، مستی، کیفیت، ماہویت میں کر رہے ہو، تمہیں ہوا کیا ہے؟ قبلہ عالم فرماتے پھر وہ تمہیں بتائے گا، فرمایا ہے تو چھوٹا، تو بات عرش سے پار کی کرے گا وہ، سبحان اللہ، ہے تو وہ چھوٹا، سبحان اللہ، ہے تو وہ کم سن، کم عمر ہے، شاید کم عقل بھی ہوگا، لیکن جن کی نسبت میں آ گیا ہے، جن کی صحبت اور معیت میں آ گیا ہے، انہوں نے اس کا دل بھی بدل دیا، اس کا حال بھی بدل دیا، سبحان اللہ، اللہ اللہ، اس کا دل بھی بدل دیا ہے، اللہ اس کا حال بھی بدل دیا ہے، اس کا کال بھی بدل دیا ہے، اور فرمایا وہ تمہارے ساتھ بات کرے گا تمہارے مقام، تمہاری سوچ سے بھی ماورا، تمہارے تخیل سے بھی ماورا، اس مقام اور مرتبے کی بات کرے گا کہ جو اس کے شیخ نے اس کے قلب میں ڈالی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو اس کے شیخ نے سبحان اللہ، اس کے مرشد نے اس کے قلب میں ڈالی ہے۔ تو وجہ کیا ہے اس مقام کی؟ کہ فرمایا وہ کسی کی درویش کی مجلس میں بیٹھتا ہے اور اس کے دل پہ نظر ہو چکی ہے۔ بڑے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب محفل پاک ہوتی تھی تو بچوں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے، کہیں کسی بچے پہ درویش کی نظر نہ ہو جائے، اگر ہو گئی تو کہیں اس کا حال بے حال نہ ہو جائے، کہیں وہ مجنون اور دیوانہ نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ، درویشوں کی نظر، اللہ اکبر، اس نظر کا سامنا کرنا تو وہی کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر بحر عمیق ہو، اللہ اللہ، جس کے اندر گہرا سمندر ہو، اللہ اللہ، اور جو دانا ہو، جو سمجھ رکھتا ہو، جو شعور رکھتا ہو، جو فہم رکھتا ہو، پھر جب اس پہ نظر ہوگی تو پھر اس کے پردے ہٹیں گے اور سامنے اللہ کے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، جب نظر ہوگی فرمایا طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، ارے توحید کی میں ساغر سے نہیں، مٹکوں سے نہیں، پیالوں سے نہیں، ارے نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، ایسی توحید کی میں پلاتے ہیں کہ کثرت سے یہ جو لوگ شرک کا الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چسپاں کرتے ہیں کہ فلاں شرک کرتا ہے، فلاں شرک کرتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جا کے ان کی صحبت میں تو بیٹھے، آپ کو ان کی صحبت میں بیٹھنے سے توحید کے سوا کچھ ملے گا ہی نہیں۔ اللہ اللہ، یہ میں بات بہت دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اللہ اللہ، ان کی صحبت مجلس میں جا کے بیٹھے، آپ کو ان کی صحبت میں توحید کے سوا دوسری چیز یا تو رسالت ملے گی یا توحید ملے گی، اللہ اللہ، یا توحید ملے گی یا رسالت ملے گی۔ اللہ میرے قبلہ عالم قیوم پنجم اللہ، اللہ کتاب الفقر اللہ، حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ فقیر کے ایک ہاتھ پہ توحید ہے، اللہ اکبر، فقیر کے ایک ہاتھ پہ توحید ہے اور دوسرے ہاتھ میں رسالت۔ اللہ، جس کو توحید چاہیے وہ توحید لے کے جائے، سبحان اللہ، جس کو محبت رسول، عشق رسول سبحان اللہ، چاہیے تو فرمایا وہ رسالت لے کے جائے، محبت رسول لے کے جائے۔ سبحان اللہ، تو فرماتے اگر بندہ درویش کی نظر ایسی ہونی چاہیے کہ جب بندہ ان کی نظر میں آئے، ان کی صحبت میں آئے، ان کی معیت میں آئے، ان کے قرب میں آئے، وہ اپنا حال اس پہ چڑھا دے، اس کو اس بات کی خبر بھی نہ ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اس پہ اپنا حال چڑھا دے اور اسے اس بات کی خبر بھی نہ ہو